اچھا اب یہ مہینہ کس کا ہے؟ یہ غم کا مہینہ. آئیے تھوڑا سا اس کو بھی دیکھیے, کیا واقعی میں یہ مہینہ غم کا ہے؟ شرعی اعتبار سے نہیں, جو یہ کہہ رہے ہیں اس کے اعتبار سے. شرعی اعتبار سے تو ہم دیکھ چکے کہ خوشی کا مہینہ ہے. 10 محرم تو بالخصوص عید کا دن ہے, اللہ کی عبادت کا دن ہے, موسیٰ علیہ السلام کی آزادی کا دن ہے. اب آئیے جو لوگ کہہ رہے نہیں غم کا مہینہ ہے, تم لوگ جو ہے شہادت حسین پر جو غم نہیں کرتے ہو, ٹھیک, شرعی اعتبار سے کیا غم 3 دن سے زیادہ کیا جا سکتا ہے؟ شرعی اعتبار سے کسی کا بھی غم 3 دن سے زیادہ کیا جا سکتا ہے کہ بتائیے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی اور جو حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے جو ہے چاچا سگے, ٹھیک ہے, جعفر ابن ابی طالب, ٹھیک, جب ان کی شہادت ہوئی, جب یہ شہید ہوئے ایک جنگ میں, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں سے کہا, 3 دن جب گزر گئے, کہا آج کے بعد میرے بھائی جعفر کی موت کا کوئی غم نہیں منائیں گا. اس لیے کیا کتنے دن ہو گئے؟ 3 دن گزر گئے. حالانکہ جعفر رضی اللہ عنہ جو ہے شہید ہوئے تھے جنگ مطاع میں, شہید ہوئے تھے, اور آپ کے دونوں ہاتھ کاٹ دیے گئے تھے. ٹھیک, تو کہا کہ 3 دن سے زیادہ غم کی, تو انتقال تو ہوا تھا نا, ہمارے شہید بھی ہوئے تو انتقال دنیا سے تو چلے گئے, غم 3 دن سے زیادہ نہیں منائیں گا. تو شریعت میں پتا چلا غم چاہے کوئی شہادت کی موت ہو یا کوئی سادی موت مرے, کوئی بھی اعتبار سے غم کتنے دن ہے؟ 3 دن ہے. تو آئیے حضرت حسین رضی اللہ عنہ کے انتقال ہوئے کتنے دن ہوئے؟ ظاہر سی بات ہے کم و بیش 1380 سال تو ہو گئے. اس لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے بعد یہ سن 51 ہجری کا واقعہ ہے, جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد تقریباً آدھی صدی ہوگی, 40 سال سے زیادہ گزر چکے تھے یہ واقعہ جب ہوا. تو ظاہر سی بات ہے یہ واقعے کا تعلق شریعت اور اسلام سے نہیں ہے. ہاں یہ مسلمانوں کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے, اسلامی تاریخ کا کوئی واقعہ نہیں ہے, لیکن یہ اسلامی تاریخ کا واقعہ نہیں, مسلمانوں کی تاریخ کا ایک واقعہ ہے. تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے جا چکے, دین مکمل ہو چکا ہے, اب کوئی تبدیلی رد و بدل ہونے والی نہیں. تو 1380 سال گزرنے کے بعد بھی کیا آج ہم کو غم منانے کا حق ہے؟ ٹھیک. دوسرا سوال یہ ہے, کیا شہید مرتے ہیں؟ کیا شہید مرتے ہیں؟ آپ خود کہہ رہے شہید زندہ ہے, قرآن کہہ رہا ہے شہید زندہ ہے, وہ لوگ جو غم مناتے ہیں ان کا عقیدہ بھی ہے شہید زندہ ہے. تو جو زندہ ہے تو اس کی موت کا غم کیا؟ اس کی موت کا غم کیا؟ ٹھیک, اچھا اگر واقعی میں یہ غم ہے تو آئیے دیکھتے ہیں تھوڑا سا غم کس طرح سے منایا جاتا ہے. کسی گھر میں کسی کا انتقال ہو جائے تو کیسے وہ انتقال کو, کیسے وہ غم کو منائیں گا بتائیے؟ ظاہر سی بات ہے اس کے لبوں پر آپ خاموشی پائیں گے, ٹھیک, وہ جو ہے پریشان ہوں گا, وہ اپنی موت کے تعلق سے سوچیں گا. ٹھیک, موت ہوتی تو یہ ہوتا نا, سب دماغ وہی سب چیز چلتے, سائیکولوجیکلی وہ پریشان رہتا ہے نا, ڈپریس ہوتا ہے نا, 3 دن تک اس کو حق بھی بھرا لی کرتا ہے, تو غیر شرعی چیزیں کچھ نہ کرے, کپڑے پھاڑنا, منہ پہ مارنا, یا تقدیر کو کوسنا, برا بھلا کہنا, یا یہ کہنا فلاں, وہ غلط ہے. لیکن غم منائے, آنسو اس کے جانا, یہ تو فطرت کے مطابق ہے, اس میں کوئی غلطی نہیں ہے. ٹھیک, تو یہ ہوتا ہے غم. بہرحال اب دیکھیں غم کے نام پر کیا ہو رہا ہے. اگر کوئی کہے کہ آج کے دن میرے والد کا انتقال ہو گیا تھا, میں کہوں کہ ارے یار یہ تو بڑا غمگین بات ہے, بڑا مجھے غم ہوا یہ سن کر, اور میں اگلے سال کیا کروں؟ اگلے سال جب وہ دن آیا آپ کے والد کے انتقال کا, تو اس دن اپنے دوستوں کو آپ کے گھر کے سامنے بلاؤں, میلے اور ٹھیلے لگواؤں, بازار لگواؤں, ٹھیک, اس میں لوگ بھنگڑے کر رہے, ناچ رہے ہیں, شہنائیاں بج رہی ہے, نئے نئے کپڑے پہن رہے ہیں, لوگ بچوں کو تیار کر کے لا رہے ہیں, ہے نا, اور کھیل کود اور کرتب ہو رہے ہیں, بازاروں میں خرید و فروخت ہو رہی ہے, مٹھائی اور شربت بانٹ رہا ہوں, اور آپ آ کے مجھے کیا ہوا, ہمارے باپ مرے تھے نا, اس غم ہے. یہ چونگے بنا رہا ہوں اپنے گھر کے اندر, روٹ تیار کر رہا ہوں, میٹھے بنا رہا ہوں, اور پھر کیا ہے, غم ہے مجھے آپ کے والد کے مرنے کا, بڑا افسوس ہے. تو آپ شک میں پڑ جائیں گے, یہ غم منا رہا ہے, یہ منافق ہے, یہ خوشیاں منا رہا ہے. اگر یہ غم ہے تو میرا ایک بنیادی سوال ہے, خوشی کیا ہے پھر؟ اگر ناچنا, گانا, میٹھے بنانا, شربت بنانا, چونگے بنانا, نئے لباس پہننا, بازار لگانا, میلے ٹھیل لگانا, سواریوں کو نچانا, اگر یہ غم ہے تو میرا سوال ہے خوشی کیا ہے پھر؟ خوشی کا ڈیفینیشن دیجیے آپ مجھے کچھ. خوشی میں آپ کیا کرتے ہیں یہ اگر غم میں کرتی ہے یہ قوم؟ تو میں نے ایک ہی قوم کو دیکھا جو غم میں بھی جو ایسی حرکتیں کرتی ہے, جن کو دیکھ کر آپ اور میں بھی ہنستے ہیں, کہ اپنے میت کو وہ بہترین گاڑیوں میں بٹھا کر شہنائیاں ونائیاں بجاتے ہوئے لے جاتے دولہا بنا کر, اور اگر عورت ہو تو دلہن بنا کر. تو آپ دیکھ کر بولیں گے یار یہ عجیب بات ہے, دیکھو. لیکن ان کا بھی ایک فلسفہ اور عقیدہ, وہ کہتے ہیں انسان جب مر جاتا ہے تو نیکسٹ ورلڈ میں ٹرانسفر ہوتا ہے, وہ
تو لہٰذا اس کو جس حالت میں آپ دفنائیں گے اس حالت میں وہاں نکلیں گا، تو دولہا بنا دیتے اس کو، دلہن بنا دیتے، تاکہ سب سے اچھی حالت میں ہے تو سب سے اچھی حالت میں اٹھیں گا، ان کا عقیدہ ہے بہرحال۔ تو اگر یہ غم ہے سب، تو میرا سوال ہے خوشی کیا ہے پھر بتائیے مجھے، ڈیفائن کیجئے خوشی کو۔ در حقیقت کچھ لوگ یہ چاہتے تھے کہ مسلمان ان کے اسلاف کی موت پر خوشیاں منائیں، ان کے بڑوں کی موت پر، نیکوکاروں کی موت پر خوشیاں منائیں، تو ان کو اس خوشیوں میں منانے کے لیے مجبور کیا گیا تہواروں کی شکل میں۔ دیکھیے، ایک مسلمان کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال کا سب سے زیادہ غم ہے۔ کوئی مسلمان اگر حیات ہوتا، صحابہ کو سب سے زیادہ غم تھا، اس سے بڑا پہاڑ غم کا کسی پہ نہیں ٹوٹ سکتا کہ نبی کا انتقال ہو جائے، ٹھیک، اس لیے کہ نبی ایک لحاظ سے روحانی باپ ہوتا ہے اس قوم کا، ٹھیک، اور اس کا جانا سب سے بڑا صدمہ ہوتا ہے اس قوم کے لیے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہوئی، کچھ لوگ نہیں چاہتے کہ ہم وفات یا وہ غم ہو، بلکہ ان کو اس روز خوشی ہوئی، تو انہوں نے کیا کیا، مسلمانوں کو غم کے نام پر خوشیاں منانے لگائی۔ 12 وفات، 12 وفات، کیا سمجھ میں آ رہا ہے اس کو؟ 12 سے مراد 12 تاریخ، وفات سے مراد پیدا ہونا۔ وفات کا کیا معنی ہوتا ہے مجھے بتائیے نا؟ پیدا ہونا کہ مرنا؟ سمپل سی بات پوچھ رہا ہوں، مرنا، سیدھی سی بات۔ آج تک مسلمان کیا مناتا رہا؟ 12، بولیے آپ لوگ جانتے ہیں، وفات۔ جب 12 وفات سمجھ میں آ رہے یہ تو موت ہے، تو بدل کے نام رکھ دیا گیا 12 ربیع الاول، عید میلاد النبی۔ مطلب کڑوی گولی تھی، جب کڑواہٹ سمجھ میں آنے لگی تو اس پر ایک میٹھی کوٹنگ چڑھا دی گئی کہ 12 وفات سمجھ میں آ رہا مسلمانوں کو، 12 ربیع الاول، عید میلاد النبی، جشن میلاد النبی۔ اب کرسمس بول لیجیے اس کو گریک لینگویج کے اندر، یا برتھ ڈے بولیے انگلش کے اندر، وہی معنی ہے۔ میلاد کا معنی تھا پیدا ہونا، ٹھیک۔ تو یہ گولی پر، کڑوی گولی پر ایک کوٹنگ چڑھا کے دے دی گئی، نگلنے میں آسانی ہونا بول کر۔ تو مسلمانوں کو نچوایا گیا، خوشیاں منانے لگائی گئی نبی کے انتقال پر۔ 12 وفات پر سب کچھ کر رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، میٹھے بن رہے ہیں، بلکہ پکڑ پکڑ کے میٹھے کھلائے جا رہے ہیں۔ کیسا نہیں کھاتا تو آج شامل ہونا ہے تجھے اس کے اندر، ہے نا؟ راستوں پہ دیکھیے پکڑ پکڑ کھلاتے ہیں میٹھے۔ 12 وفات، تمہارا باپ مرے اور میں اس کے اوپر میٹھے بناؤں، راستوں پہ لوگ کھلاؤں پکڑ کے کہ بھائی تیرا باپ مرا تھا تو مجھے بڑا یہ غم ہے، آپ کو کیسا لگے گا؟ تو ان کے نبی کی موت پر ہم کو نچوایا گیا، کھلوایا گیا، خوشیاں منانے لگایا گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ کی شہادت ہوئی، کہیں نہ کہیں ظاہر سی بات ہے امت کو غم تھا اس کا، اس غم کو خوشی میں تبدیل کیا گیا، اور غم کے نام پر پوری خوشیاں منا رہے۔ دیکھیے 10 محرم غم کا دن ہے، نئے کپڑے بنا رہے ہیں، یہ عجیب غم دکھ رہا ہے مجھے۔ 10 محرم غم کا دن ہے، ہاں میٹھے بنا رہے ہیں، میٹھے میں بھی اسپیشل میٹھا جو سال بھر نہیں بنتا، چونگی ہے نا، ایک روٹی میں سوراخ کر کے اس پہ خوب میٹھی میٹھی بناتے ہیں۔ 10 محرم غم کا دن ہے اور میلے لگا رہے ہیں، 10 محرم غم کا دن ہے اور سواریاں نچا رہے ہیں، ناچ رہے ہیں، 10 محرم غم کا دن ہے اور ڈھول بجا رہے ہیں، 10 محرم غم کا دن ہے اور کربلا کے میلے سج رہے ہیں، 10 محرم غم کا دن ہے اور جھولے میلے ٹھیلے اور کیا نہیں ہو رہا ہے کربلا، اور پھر 10 محرم کیا ہے؟ غم کا دن ہے، اور تمام اعمال تو خوشیوں کے دکھ رہے ہیں، میٹھے بانٹے جا رہے ہیں، شربتیں پلائے جا رہے ہیں۔ واقعہ کیا ہے؟ حضرت حسین رضی اللہ عنہ جو ہے پیاس کی شدت سے، اور ان کی آل اولاد جو ان کے ساتھ تھے، پیاس کی شدت سے جو ہے تکلیف سے وہ تڑپ تڑپ کر انتقال کر گئے، اور یہاں مسلمان شربت پی پی کے مر رہا ہے، کھانا کھا کھا کے مر رہا ہے، حلوے مانڈے اور حلیم اس کو جو ہے اتنی کھانا پڑ رہی کہ پیٹ اس کا خراب ہو جا رہا ہے، اور پھر کیا ہے؟ یہ غم ہے۔ اگر یہ غم ہے تو اس لیے میں پوچھ رہا ہوں پھر خوشی کیا ہے؟ مجھے بتائیے نا، خوشی کس کو بولتے ہیں؟ جب یہ غم ہے، غم کو آپ لوگ ایسا مناتے ہیں، تو پھر سوال یہ کہ پھر خوشی کیا اگر یہ غم ہے تو؟ اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ مسلمانوں کو نچوایا گیا، مسلمانوں کو خوشیاں منوانے لگایا گیا۔ تیسرا واقعہ، عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کا انتقال ہوتا ہے، 18 ذی الحجہ کو آپ کی شہادت ہوتی ہے، مظلومانہ طور سے، انتہائی درجے سے اس خلیفہ کو ظلم اور ستم اس پہ کیے گئے، اور خلیفہ ہونے کے باوجود بھی اس کو ایک کوٹری میں بند کیا گیا، اور اس کو وہاں جو ہے مظلومانہ طریقے سے رات کے وقت میں شہید کیا گیا، مظلومانہ طریقے سے رات کے وقت میں شہید کیا گیا، ایک دم مظلومانہ طریقے سے، کہ جو واقعہ بیان کرنا بھی میرے لیے بہت محال ہے کہ کس طرح سے ان کو اپنے گھر کے اندر شہید کیا گیا۔ اس شخصیت کے انتقال پر 18 ذی الحجہ کو مسلمانوں کو پھر عید بنانے لگائی گئی، عید غدیر خم مناتے ہیں، بڑے بڑے آرٹیکلز آپ کے نیوز پیپرز میں آتے ہیں، پورا پیج بھر کے عید غدیر، کبھی عید جو ہے عید الفطر عید الاضحیٰ کو آرٹیکل نہیں آتے اتنے بڑے بڑے، عید غدیر خم، اور مسلمان عید غدیر منا رہا ہے۔
یہ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ کی شہادت پہ شیعوں نے خوشیاں منائی، سبائیوں نے خوشیاں منائی، اس لیے کہ وہ اپنے منصوبے میں کامیاب ہوئے تھے۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ حالانکہ سٹینڈنگ آرمی تھی، کھڑی بھی فوج تھی، لوگوں نے صحابہ نے کہا کہ عثمان تم حکم دے دو ان کو قتل کرنے کا سب کے سب۔ عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں مسلمانوں کا خون اپنے ہاتھ پہ نہیں لینا چاہتا، لوگ چاہے مجھے قتل کرنا تو کر دیں، میں کسی مسلمان کا خون اپنے سر نہیں لینا چاہتا۔ بہت احتیاط برتی انہوں نے، اللہ ان کو انشاءاللہ اس کا اجر بھی دے گا۔ چاہتے تو حکم دیتے، ایک زبردست جنگ ہوتی اور 6-7 ہزار جو سبائی تھے مارے جاتے، لیکن انہوں نے کہا میں معصوم مسلمانوں کا خون اپنے سر نہیں لینا چاہتا، اگر وہ مجھے مارنا چاہے تو مار دے، مجھے کوئی اس میں پرواہ نہیں۔ اور فوج ہوتے ہوئے بھی آپ نہتے شہید کر دے گے، آپ نے ہاتھ بھی نہیں اٹھایا ان کے اوپر مارنے والوں پر، اس لیے کہ آپ چاہتے تھے کہ کسی مسلمان کا خون میرے ہاتھ سے نہ بہے، اور بہرحال آپ کو شہید مظلومانہ طریقے سے فوج ہوتے ہوئے بہرحال آپ جو ہے اتنے معصوم مظلومانہ طریقے سے مارے گئے۔ تو اس روز منائے عید غدیر خم، خوب عید منا رہے ہیں، کھا رہے ہیں، بلکہ آفیشیل چھٹیاں ہوتی شیعہ ممالک کے اندر، اور جہاں شیعہ ہوتے دیکھیے آپ۔ تو یہ سب یاد رکھیے ایک چال بازی ہے، مسلمانوں کو ان کے صحیح عقیدے سے ہٹا کر، ان کے اسلاف کی موت پر ان کو غم منانے لگا کر، محترم مہینوں کو اس کی حرمت کو پامال کر کے، عید کے دن کو ناحق منحوس دن منا کر اور جو ہے فلاں کر کے، یہ صرف ایک چال بازی ہے۔ اگر مسلمان اس کو اب بھی نہ سمجھے تو یاد رکھیے یہ بہت نقصان دہ ہوگا آگے جا کر۔ چلو یہ بات بھی سمجھ میں آ رہی کہ غم ہے، تو پھر غم کے اندر یہ خوشیاں کیسی شامل ہوئی، یہ میٹھے، یہ حلوے، یہ جو ہے شربت، اور دیکھیے آپ ہم اقسام کی دودھ کی شربت، پانی کا شربت، شربت کے اقسام، مٹھائیوں کے اقسام، حلیموں کے اقسام، اور پھر غم آپ کہہ رہے ہیں، تو یہ صرف اور صرف یاد رکھیے شیعوں کی یہ سازش ہے۔ خوب جو ہے واویلا مچایا جاتا ہے یہ 10 دن، اب محرم شروع ہوں گا، سب سے پہلے سواریاں بیٹھیں گی اور کیا کچھ نہیں اس کے ساتھ ہوتا ہے، بہرحال اس کی کوئی انتہا نہیں، اس کے اندر شرک اور کفر کی کوئی انتہا نہیں، حتیٰ کہ اللہ کے قائم مقام ان سواریوں کو بنا دیا جاتا ہے۔ آپ دیکھیے جا کے کیا کچھ نہیں ہوتا ہے، اولاد کی منتیں مانگی جاتی ہیں، بیماریوں سے شفا طلب کی جاتی ہے، مصیبت اور پریشانیوں سے حل مانگا جاتا ہے نا، اور کیا کچھ نہیں ہوتا۔ بہرحال آپ دیکھیے جا کر ان سواریوں کے پاس ایک 10 منٹ کھڑے ہو، ہما اقسام کی شرک آپ کو دیکھیں گے، ہما اقسام کی شرک۔ تو اس چیز کے اندر جو ہم دیکھتے ہیں، محرم کا جب مہینہ آتا ہے تو ان شیعوں نے ہمارے اس عقیدے کو، ہمارے اس مہینے کو، اس کی فضیلت کو برباد کرنے کے لیے پورے مہینے کو سب سے پہلے منحوس ڈکلیئر کیا، منحوس ڈکلیئر کر کے خوشیاں منانے لگا غم کے نام پر۔ اگر منحوس تھا تو پھر خوشیاں نہیں، لیکن غم کے نام پر تمام خوشیاں